اسی طرح اور باطل عقائد، جب قرآن و سنت کو چھوڑا جائے تو پھر اور باطل عقائد پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ رسم فاتحہ ہے، کل چلیسواں، قرآن خوانی، عرس، محافل، میلاد، سما جیسے، قوالیوں جیسے اور رقص جیسی چیزیں جو ہے یہ پھر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر قرآن پڑھے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھے گا، اس کو پتا چلے گا کہ میرا رب کس طرح کی عبادت پسند کرتا ہے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عبادت کر کے بتلائی ہے، آپ کی عبادات کے کیا طریقے ہیں۔ اگر قرآن اور سنت، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھے گا تو اس کو صحیح عبادات کا طریقہ مل جائے گا۔ اور جب یہ قرآن اور سنت کو چھوڑ دے گا، قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دے گا، پھر اس قسم کی چیزیں، جس طرح آج دنیا کے اندر لوگوں نے چیزیں بنا لی ہیں، پھر اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی عبادات جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آج ہی کے دور کے اندر یہ سلسلہ ہے، نہیں بھائی۔ اس طرح کے مولوی، کھاؤ مولوی، 2 نمبر مال والے مولوی جس طرح آج ہے، اس طرح پہلے بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو اتنا پیچھے لے چلتا ہوں، اتنا پیچھے لے چلتا ہوں کہ سن 218 میں لے چلتا ہوں۔ آج کتنا ہے؟ 1435۔ 1435 سے نکلیے 218 میں چلے جائیے۔ مامون عبد الرشید کا زمانہ ہے۔ مامون عبد الرشید اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی۔ اس وقت معتزلہ ایک فرقہ، انہوں نے قرآن کے بارے میں ایک عقیدہ گھڑا کہ قرآن مخلوق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا اور اس عقیدے کو مامون رشید کے سامنے رکھا۔ مامون رشید نے ان معتزلہ کے عقیدے کو مان لیا اور پھر اس نے سرکاری سطح پر اس عقیدے کو منوانے کے لیے اس وقت کے بکاؤ ملاؤں کے سامنے اس عقیدے کو رکھا کہ اس عقیدے کو مانو کہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ حالانکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ لیکن اس نے یہ عقیدہ منوانے کی کوشش کی اور کن مولویوں کا اختیار کیا؟ جو 2 نمبر مولوی تھے، پیسہ کھانے والے، سرکاری مدعا، ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے مان لیا۔ لیکن اس وقت بھی حق والے زندہ تھے اور آج بھی حق والے زندہ ہیں، جو رب کا قرآن بیان کرتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے طریقے کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہاں، ہر وہ امام، ہر وہ شخص جو قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کرتا ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ اس کی عزت، اس کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن جو رب کا فرمان بیان نہ کرے، جو محمد مصطفیٰ کا طریقہ بیان نہ کرے، وہ عہدے کے لحاظ سے جتنا بڑا اونچا ہو، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں جو اہمیت ہے وہ رب کا قرآن کی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے۔ تو مامون رشید نے اس وقت کے تقوی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے پہاڑ جیسی شخصیت، اور وہ کون سی شخصیت تھی؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے سامنے اس مسئلے کو رکھا کہ قرآن مخلوق ہے، مانو، اس پر فتویٰ دو، اس لیے کہ تمہارے چاہنے والے بہت ہیں، فتویٰ دو۔ تم نے فتویٰ دے دیا، سارے لوگ مان جائیں گے، فتویٰ دو۔ تو امام موصوف نے رحمہ اللہ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن مخلوق نہیں۔ مامون رشید نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو جیل میں ڈال دیا۔ اتنی بڑی شخصیت، تقوی کے لحاظ سے آسمانوں کو چھوتی ہوئی شخصیت، علم کے لحاظ سے آسمانوں کو چھوتی ہوئی شخصیت، لیکن سرکاری فتوے کو ماننے سے انکار کر دیا کہ میں اس چیز کو مانتا نہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو جیل میں ڈال دیا گیا، کوڑے لگنا شروع ہو گئے۔
لچک دکھا جاتے کہ جان چھڑاؤ، جس طرح کہ آج مولوی کہتے ہیں جان چھڑاؤ بھی جان چھڑاؤ، پھٹے چاڑ دیں گے جی، جیلیں کون کھود دے گا؟ آج مان جاؤ حکومت، دل سے نہ مانو اوپر سے مان جاؤ، تو دل سے امام احمد بن حنبل بھی زبان سے اقرار کر سکتے تھے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے ایک ایسا طریقہ چھوڑ دیا کہ اگر آج احمد مان گیا تو قیامت تک پھر اسی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ آج اگر احمد نے اس کو مخلوق مان لیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ دلیل بن جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کوڑے کھانے منظور کر لیے، جیل برداشت کر لی، لیکن اس مسئلے پر فتویٰ نہیں دیا، اور آج الحمدللہ کوئی دنیا کا اہل سنت والجماعت کہلانے والا آج قرآن کو مخلوق نہیں مانتا۔ یہ قربانی تھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، اور فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ، یہ فرمان تھا ان کے سامنے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، کیا میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک رب کی کتاب اور دوسرا تمہارے نبی کا طریقہ۔ یہ چیز تھی امام احمد بن حنبل کے سامنے، اس چیز کو انہوں نے پکڑا کہ میرے نبی مجھے یہ سبق دے کر گئے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت نبی کو جب تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج منوانا ہے امام احمد بن حنبل کو تو جاؤ قرآن سے دلیل لاؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل لاؤ۔ آج ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اگر ہمیں منوانا چاہتے ہو کسی مسائل میں تو ہمارے سامنے قرآن لاؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے تم قرآن سے دلیل دو گے، محمد مصطفیٰ کے فرمان سے دلیل دو گے، ہم سر تسلیم خم کر دیں گے۔ ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو ماننے والے ہیں۔ جب قرآن آ جائے، جب محمد مصطفیٰ کا فرمان آ جائے، رب کعبہ کی قسم ہے پھر کسی اور کی بات چلتی نہیں۔ تو اس لیے آج چاہتے ہیں کامیابی، آج چاہتے ہیں کامیاب ہونا کہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، تو میرے بھائیوں صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کتاب و سنت یہ امت کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ امت کو اکٹھا، امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کا، مستحکم کرنے کا، مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ امت مسلمہ میں فرقہ واریت، گروہ بندی نے دین و دنیا دونوں کے اعتبار سے ہمیں ایسا نقصان پہنچایا ہے، ایسا نقصان پہنچایا ہے جس کا مشاہدہ ہم پاک و ہند میں کر سکتے ہیں۔ فرقہ بندی، گروہ بندی، مختلف مذاہب کا بنانا، ان چیزوں نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا ہے جس کا مشاہدہ آپ اپنے اپنے ملکوں میں کر سکتے ہیں، اور اس حقیقت سے بھی ہم آشنا ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں اسلامی نظام کے لیے مختلف مواقع پر کچھ تحریکیں شروع ہوئی۔ جب ان کے اندر یہ نقطے رکھے گئے کہ ٹھیک ہے ہم اس ملک میں اسلامی نظام لے کر آتے ہیں، تو فوری طور پر ایک جماعت کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے اسلامی نظام لاؤ، ہمیں منظور ہے لیکن اس فقہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری جماعت کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے اسلامی نظام لاؤ لیکن اس فقہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک اور جماعت کھڑی ہو گئی، اسلامی نظام لاؤ لیکن اس طرح کا ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، اگر وہاں پر تمام مسلمان یہ کہتے کہ ہمیں وہ دین منظور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہ دین موجود ہے قرآن میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، تو پھر اس نظام کو آنے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ لیکن جب سب نے اپنا لانا رپا رونا شروع کر دیا کہ کوئی کہتا یہ لے کر آؤ، کوئی کہتا یہ لے کر آؤ، کوئی کہتا وہ لے کر آؤ، تو پھر کیا ہوا؟ آج تک وطن عظیم میں
سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو، تفرقے میں مت جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ کہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسی لٹکائی ہوئی آسمان سے اس کو پکڑ لو، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے بحبل اللہ، اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید، اللہ کی جو رسی ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اللہ کے فرمان ہے کہ اللہ کے اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں میں مت پڑو، تفرقوں میں تقسیم مت ہو جاؤ۔ اور یہی وہ قرآن ہے جس میں کئی مواقعوں پر، سینکڑوں جگہ پر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جہاں رب کی رسی قرآن ہے وہاں رب کی رسی محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی رب نے، جس رب نے قرآن کے بارے میں یہ کہا ہے، جس رب نے اپنی اطاعت کے بارے میں کہا ہے، اسی رب نے اپنے نبی کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو جہاں رب کا قرآن ضروری وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ضروری۔ اور جب اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اللہ کی قسم پھر فرقوں میں نہیں بڑھ سکتا بندہ۔ صحابہ نے قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہی تو پکڑا تھا، اس لیے وہ کوئی فرقہ نہیں بنے، اس لیے ان میں کوئی فرقہ نہیں بنا۔ تابعین نے قرآن و سنت کو پکڑا، کوئی فرقہ نہیں بنا۔ تبا تابعین نے قرآن و سنت کو پکڑا، کوئی فرقہ نہیں بنا۔ جب قرآن و سنت کو چھوڑا تو پھر فرقہ بندیاں بننا شروع ہو گئی، گروہ بندیاں بننا شروع ہو گئی، مختلف مذہبوں نے سر اٹھا لیا۔ میرے محترم دوستو، اتباع سنت یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار ہے۔ اتباع سنت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار ہے۔ جو اتباع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سمجھ لو کہ اس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، سمجھ لو کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، صرف زبانی ہے۔ اس لیے بخاری شریف میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، بیوی بچے، اولاد، مال و دولت، رشتہ دار، حتیٰ کہ پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ سے اللہ کے احکامات کے بارے میں سنتے ہیں، اپنی آنکھوں کو آپ کا دیدار کر کے ٹھنڈک محسوس کرواتے ہیں، پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد اپنے کاروبار میں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہمارا دل تڑپتا ہے آپ کے دیدار کو تو دوڑ کر آ کر آپ کا دیدار کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے دلوں کو تسکین محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے کہ فوت تو ہونا ہے، موت تو آنی ہے، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، دنیا سے جانے کے بعد آپ تو اعلیٰ مرتبوں پر فائز ہو جائیں گے، آپ تو جنتوں کی اعلیٰ قسم میں چلے جائیں گے، ہم گناہگار وہاں کیا کریں گے؟ دنیا میں تو دیدار ہو جاتا تھا، وہاں آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما دی کہ جس کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ دنیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، آپ سے میں قرآن سنتا تھا، آپ سے اللہ کے احکام سنتا تھا، تو یہ نہ ہو کہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مقام پر چلے جائیں اور میں کسی اور جگہ چلا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خوشخبری دے دی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسے محبت کرنے، اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے، ایسے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خوشخبری دی، اور کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
احترام کیا، وحسن اولئک رفیقا، کتنے ہی اچھے یہ دوست ہیں، کتنے ہی اچھے یہ ساتھی ہیں۔ کیا فرمایا؟ سمجھے ہے بات کو؟ صحابی کو کیا ڈر تھا کہ دنیا میں تو آپ کی زیارت ہے، جنت میں آپ کی زیارت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ایسے بندوں کو جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ جنت میں ان کو ساتھ دے گا۔ کن کا ساتھ دے گا؟ النبیین، نبیوں کا ساتھ دے گا، والصدیقین، صدیقوں کا ساتھ دے گا، والشہداء، شہداء کا ساتھ دے گا، والصالحین، اور صالحین کا ساتھ دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اگر جنت میں نبیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اگر جنت میں شہداء کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اگر جنت میں صدیقین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اگر جنت میں اولیاء اللہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، صالحین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو وہ خوش ہو گئے، جب صحابہ نے یہ سنا تو وہ خوش ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کی زندگیوں پر اگر آپ نے ایک نظر ڈالیں، اللہ کی قسم، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، آپ کے طریقوں پر، آپ کے احکامات پر مر مٹنے والے تھے۔ صحابہ اکرام دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے ہیں، اسی طرح چلتے تھے۔ صحابہ اکرام دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے ہیں، اسی طرح کھاتے تھے۔ صحابہ دیکھتے تھے میرا نبی خوشی میں کیا کرتا ہے، اسی طرح کرتے تھے۔ صحابہ دیکھتے تھے غمی میں میرے رسول کا کیا طریقہ ہے، وہی اختیار کرتے تھے۔ صحابہ دیکھتے تھے میرے نبی کا نماز کا کیا طریقہ ہے، اسی کو اختیار کرتے تھے۔ صحابہ یہ دیکھتے تھے میرے نبی نے صلح کیسے کی، اسی طرح کرتے تھے۔ صحابہ یہ دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے معاملہ کیا، اسی طرح کرتے تھے۔ صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ باہر سے آنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ، کیا اخلاق ہے، اسی طرح کا اختیار کرتے تھے۔ گویا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا اور اپنی زندگیوں کو اسی طرح ڈھال لیا، اسی طرح ڈھال۔ لیکن آج ہم، یہ تو سنت بڑی مشکل ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ سنت تو فروعی ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ سنت تو ایسی ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اپنی من چاہی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور من چاہی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ دوغلاپن ہے، یہ منافقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں عمل کرنے والی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مومن کے لیے رہنمائی ہے، ایک مومن کے لیے ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کر وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، سنت کے بارے میں یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب کیا ہے، شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ سنت کا شرعی معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ جی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، یہ مولوی صاحب سنت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن اس پہ چلنا آج کے دور میں بڑا مشکل ہے، جی بڑا مشکل ہے۔ برادری کے اندر ناک کٹ جاتی ہے اگر اس پر عمل نہ کرے تو۔ اگر ہم نے اپنی خوشی میں بینڈ باجا نہ بجایا، مووی شووی نہ بنائی، تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، ہماری ناک برادری میں کٹ جائے گی۔ دنیا میں ناک کٹوانے سے بچتے رہے، آخر میں گردن کٹوا بیٹھے۔ جی ناک نہ کٹ جائے، ناک، ارے اتنی سی ناک ہے، اتنی سی ناک ہے، اتنی ہے، تھوڑی سی کسی کی بڑی ہوگی،
جی اتنی ناک کو بچاتے بچاتے پورا جسم ہی آگ میں ڈلوا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے رشتہ دار کتنا ناراض، 2-4 سال ناراض رہیں گے، 10-20 سال ناراض رہیں گے، آپ کی زندگی میں ناراض رہیں گے. اللہ کی قسم رشتہ داروں کی ناراضگی قبول کر لیجئے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیے. رشتہ داروں کو راضی کر لیا، اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ ناراض ہو گیا تو آخرت برباد ہو جائے گی. نہ دیکھا کریں رشتہ دار کیا کہتے ہیں. بھائی داڑھی رکھ لو، نہ جی بیوی کہتی نہیں ابھی نہیں رکھنی، ابھی تیری عمر ہی نہیں ہے. جی تو عمر کب آئے گی؟ جب کمر جھک جائے گی. جی وہ کہتے ہیں جی اب تو ٹانگیں قبر میں ہیں. تو پھر اس وقت تو سارے ڈرتے ہیں نا، اس وقت تو سارے ڈرتے ہیں. جی سامنے پولیس والا کھڑا ہو تو اشارہ کرتے وقت ڈرتے ہیں. جب عمر زیادہ ہو جاتی پھر پتہ تو چلتا بھی مرنے کا وقت آ گیا. جی ارے عبادت تو وہ ہے جو نوجوانی کی عبادت ہو. عبادت تو وہ ہے جب پوری دنیا جو ہے وہ تمہاری دشمن ہو جائے، اس وقت تم رب کے حکموں پر چلو، اس وقت تم رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو. محبت تو یہ ہے، محبت تو یہ ہے. جی اس وقت تو سارے کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں. بابا جی گھر کیوں بیٹھے، جاؤ جا کے مسجد میں بیٹھو. بڈھے ہو گئے اب مسجد کو جا کر بیٹھو، اب تمہارا گھر میں کام نہیں، اب کاروبار میں تمہارا کام نہیں، اب مسجد میں تمہارا کام ہے. اس وقت تو سارے ہی جاتے ہیں. مزہ تو یہ ہے کہ جب جسم کے اندر نشاط ہو، جسم مضبوط ہو، جی اس وقت برائی آدمی کر سکتا ہے لیکن برائی سے رک جائے. مزہ تو پھر ہے. ارے بڈھا ہو گیا تو پھر تو ساری برائی سے رک جاتے ہیں. ارے بوڑھا ہو گیا کہاں وہ لائن مارے گا. جی ارے بوڑھا ہو گیا کہاں وہ گندی فلمیں دیکھے گا. بوڑھا ہو گیا کہاں وہ جھوٹ بولے گا. ارے بوڑھا ہو گیا کہاں وہ والدین کی نافرمانی کرے گا. ارے بوڑھا ہو گیا اس وقت تو سارے ہی پھر. جی مزہ تو اس وقت ہے جب آدمی نوجوان ہو، ہر برائی کر سکتا ہو لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رک جائے. مزہ تو پھر ہے، مزہ تو پھر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے منہ پھیرا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مثال میں دے دوں سمجھانے کے لیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازہ فقرأ بفاتحة الکتاب قال لیعلموا انہا سنہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا ابن عباس رضی اللہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، انہوں نے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. فاتحہ پڑھی جنازے میں، اور بعد میں کہا یہ میں نے اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ سنت ہے، تمہیں پتہ چل جائے یہ سنت ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں سنت پر جو عمل کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے بھائی. صحابی فرماتے ہیں یہ میں نے اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ سنت ہے نبی کی. آج اس سنت پر کتنے عمل کرتے ہیں لوگ، کتنے لوگ عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں جنازے میں فاتحہ ہے ہی نہیں، فاتحہ پڑھتے ہی نہیں. مولوی بڑے بڑے جبے کبے والے مولوی، بڑے بڑے پکڑ باندھے ہوئے مولوی فاتحہ نہیں پڑھتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کہاں گئی تیری مشائخیت، کہاں گیا تیرا علم. اور یہ یاد رکھیں کہ سنت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سنت کی 3 قسمیں ہیں. ایک سنت قولی، قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک سنت فعلی جو کام کیا جائے، اور ایک سنت تقریری. ان تینوں کی میں ایک ایک مثال بیان کر کے ختم کرتا ہوں. حذیفہ رضی اللہ، سنت قولی، سنت قولی وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا. سنت قولی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا. اور ایک مثال اس کی لے لیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. یہ سنت قولی ہے. سنت ہے کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. یہ سنت قولی کہلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ بات. اسی طرح سنت فعلی یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیا کرتے تھے, یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاۃ فاذا استوینا کبر, کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کرتے. یہ ہے کرنا. یہ کیا ہے؟ کام کرنا. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست کرتے. جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے. یہ ہے سنت فعلی. اس کے بعد ہے سنت تقریری. سنت تقریری اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا, آپ نے خاموشی اختیار کی یا آپ نے اس کام کو پسند فرمایا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت تقریری. اس کی ایک مثال حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. وہ فرماتے قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا. ایک آدمی کو دیکھا یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین, اس نے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. فجر کی نماز کے بعد اس نے کیا کیا؟ 2 رکعتیں پڑھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الصبح رکعتان, صبح کی نماز تو 2 رکعتیں ہیں, یعنی جو فرض پڑے ہیں اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں. فقال الرجل, اس آدمی نے کہا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلهما فصلیتهما الان فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان فرضوں سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ میں نے نہیں پڑھی, تو الان ابھی میں نے ان 2 رکعتوں کو پڑھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات کو سنا اور خاموشی اختیار کی. اس کو یہ نہیں کہا جس طرح آج مولوی کہتے ہیں اوے تیری نماز نہیں ہوئی, یہ کون سی رکعتیں تو پڑھ رہا ہے, یہ جائز نہیں ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, سورج نکلنے کے بعد پڑھنی چاہیے. صحابی نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے وہ جو 2 رکعتیں فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں میں نے نہیں پڑھی, فرضوں کے بعد ابھی میں نے وہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا نہیں, یہ نہیں کہا نہیں ہوئی سورج نکلنے کے بعد پڑھنا, بلکہ آپ نے خاموشی اختیار کی. اور سنت تقریری کیا ہے؟ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نعوذ باللہ کسی غلط بات پر خاموش رہ سکتے تھے؟ جی نہیں. نبی کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور نبی خاموشی اختیار کرے یہ قطعاً نہیں ہو سکتا, حاشا وکلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات کو سنا اور خاموشی اختیار کی. اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کام ہو اور آپ اس پر خاموشی اختیار کریں یا اس کو